Hello guys, how are you? I think you are great, and we are going to start over the first lesson. What is the ICT philosophy? So माइकल हडस्टन कहता है कि ICT stands for Inner Circle Trader. उसने एक सिस्टम डेवलप किया है जो रिवॉल्व करता है मार्केट स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंड प्राइस एक्शन. तो आईसीटी की फ़िलासफ़ी में जो पॉइंट्स हैं, जो मेन जो बातें हैं, वो हम आपको बताएंगे ताकि हम वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करें. तो सबसे पहले हम आते हैं, वो कहता है कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट. वो कहता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या है. ये स्मार्ट मनी है, ये एक बहुत बड़े जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, बहुत ज़्यादा माल है, जैसे बैंक्स हैं, हेज फंड्स हैं और लार्ज मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, वो हमेशा मार्केट को लिक्विडिटी की तरफ लेके जाते हैं. जो रिटेल ट्रेडर होता है हमारे जैसे, जो छोटे छोटे अकाउंट लेके बैठे होते हैं, $500, $1000, $100, $2000, तो ये जो छोटे छोटे $10,000, 15-20 हज़ार, ये जो छोटे छोटे जो अकाउंट्स होते हैं, वो हमेशा इनकी लिक्विडिटी हंट करवाने की कोशिश करते हैं कि इनके स्टॉप लॉस हंट हों और फिर हम अपना जो मूव है, प्राइस है, फिर उसको मूव करना है. तो सबसे पहले वो लिक्विडिटी फिक्स करते हैं, मतलब लिक्विडिटी हंट करवाते हैं आपसे. तो रिटेल ट्रेडर होता है, वो हमेशा इंडिकेटर को फॉलो करता है, वो RSI को फॉलो कर रहा होता है, वो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा होता है, वो वॉल्यूम को फॉलो कर रहा होता है कि वॉल्यूम ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो मैं फिर ट्रेड लूँगा. लेकिन आईसीटी इस बात को मानता ही नहीं है. वो कहता है कि आप चार्ट को इतना रश क्यों मचाते हैं, चार्ट के ऊपर इतना गंदगी क्यों मचाते हैं. आप सिर्फ चार्ट के प्राइस देखें और प्राइस को देख के आपने एंट्री एग्जीक्यूट करनी है जस्ट. तो स्मार्ट मनी क्या करता है. स्मार्ट मनी यूजेस लिक्विडिटी पूल्स टू इंजीनियर मूव्स. वो हमेशा लिक्विडिटी हंट करता है, उसके बाद फिर कोई ना कोई प्राइस को मूव देता है. और जब लिक्विडिटी हंट हो जाती है तो पीछे से जो रिटेल ट्रेडर्स है वो तकरीबन 50 से 60% वाइप आउट हो जाता है, और फिर जो बच जाते हैं वो भी प्रॉफिट कमाते हैं, और ज़्यादा प्रॉफिट हमेशा स्मार्ट मनी ही कमाती है. तो पहला पॉइंट था हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ये आपको मैंने बता दिया है. दूसरा पॉइंट है हमारा लिक्विडिटी इज़ द टारगेट. आईसीटी कहता है कि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी हंट करती है. प्राइस ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द लिक्विडिटी और द इम्बैलेंस एफईजी. प्राइस हमेशा जो मूव करती है, सबसे पहले वो लिक्विडिटी हंट करती है, उसके बाद वो फिर आपकी तरफ जाती है कि आप लिक्विडिटी हंट करें, उसके बाद कोई ना कोई प्रॉफिट बनाए. तो सबसे पहले वो आपका स्टॉप हंट्स है, जो आपके एसएल हैं, वो हिट करवाएगी. आईसीटी टीच दैट प्राइस मूव्स टू टेक आउट स्टॉप लॉसेस अबव और बिलो, अबव हाई एंड लो. जो आपके अबव हाई और लोज होते हैं, जो स्विंग के हाई और स्विंग के जो लोज हैं, उसके ऊपर आपका एसएल होता है, और जो आपका लो है उसके नीचे आपका एसएल होता है. और स्मार्ट मनी क्या करती है, वो सबसे पहले आपका एसएल जो बड़ा होता है उसको हंट करवाता है, और जो प्राइस के जो लो है उसके नीचे जो एसएल होता है उसको हंट करवाता है. प्राइस ऑफन रिवर्सेस फ्रॉम दिस एरिया वंस द लिक्विडिटी इज कैप्चर्ड. और जब वो लिक्विडिटी हंट कर देता है, लिक्विडिटी हंट होती है, उस वक्त वो फेक मूव होता है. हम समझते हैं शायद ब्रेकआउट हो गया, लेकिन नहीं, वो ब्रेकआउट नहीं होता, वो फेक ब्रेकआउट होता है, और प्राइस वापस आती है, और फिर प्राइस कोई ना कोई मूव अपना एक डायरेक्शनली मूव देती है. फिर हमने समझ आती है कि हाँ ये तो सेल गया है, या फिर ये बुलिश था, ये बेरिश था, तब जाके हमें समझ आती है. तीसरा पॉइंट है आईसीटी का मार्केट स्ट्रक्चर. वो कहता है कि मार्केट स्ट्रक्चर बहुत अहम है. आईसीटी कहता है कि जो हायर हाइज हैं, लोअर हाइज हैं, ये हमें सबसे ज़्यादा बताते हैं कि मार्केट किस तरफ जाएगी. वो सबसे ज़्यादा इस पे डिपेंड करता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है. ब्रेक इन स्ट्रक्चर, सिग्नल ऑफ अ पोटेंशियल शिफ्ट इन ट्रेंड.
تو ہمارے پاس وہ کہتا ہے مارکیٹ اسٹرکچر میں ہائر ہائز ہیں، لوور ہائز ہیں اور بریک ان اسٹرکچر ہے. تو اس کو ہم مزید آگے جا کے ایکسپلور کریں گے. چوتھا پوائنٹ ہے ٹائم اینڈ پرائس. ہمیشہ مائیکل اس بات پہ زور دیتا ہے کہ ٹائم زیادہ اہم ہے پرائس سے زیادہ. پرائس اتنی اہم نہیں ہے جتنا ٹائم اہم ہے. وہ کہتا ہے مارکیٹ از دا ٹائم. مارکیٹ آلویز ڈپینڈز آن دا ٹائم. مارکیٹ آلویز ڈپینڈز آن دا ٹائم. مطلب یہ ہے کہ جب بھی لنڈن سیشن اوپن ہوگا، لنڈن کلوز ہوگا، یا پھر نیو یارک سیشن اوپن ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ پرائس میں بڑے بڑے کینڈلز بنے گی، تو ایک بگ موو آئے گا. اور جو ٹریڈرز ہیں وہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو سیشنز ہیں اس وقت انہی اوقات میں ٹریڈنگ ہوتی ہے. اس کے بعد آئی سی ٹی کہتا ہے کہ جو لنڈن سیشن اوپن سے ٹریڈنگ نیو یارک سیشن کے کلوز تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی جو ہے ٹریڈ اوپن کر سکتے ہیں، ٹریڈ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، انٹری لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی ٹریڈ کریں گے لنڈن اوپن سے نیو یارک کے اوپن تک، نیو یارک تک جو کلوزنگ سیشن ہے اس وقت بھی ٹریڈنگ ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ وہاں ٹریڈ نہیں کرتے، بس نیو یارک اوپن میں کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں لنڈن اوپن سے لے کر نیو یارک اوپن تک. تو اس کے علاوہ جو بھی وہ کہتا ہے انٹری ہوگی، جو بھی آپ ٹریڈ ایگزیکیوٹ کریں گے وہ صرف گیمبلنگ ہے. گیمبلنگ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ٹریڈ کریں گے تو یہ کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ مارکیٹ اوپر جائے یا نیچے جائے. یہ مارکیٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا. اور ہمیشہ زیادہ جو ریٹیل ٹریڈر ہوتا ہے، جو نو وائس ٹریڈر ہوتا ہے، جو نیا نیا اس ٹریڈنگ میں آتا ہے، وہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ٹائم کیا ہے، ٹائم کی کیا اہمیت ہے اس میں ٹریڈنگ میں. وہ مائیکل کہتا ہے یہی ہے کہ ٹائم از دا منی. صرف مارکیٹ میں آپ نے ٹائم دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی نہ کوئی ہائیز اینڈ لوز بنانے ہیں، اور اس کے بعد کوئی فیئر ویلیو کا آپ دیکھیں گے یا ایکول ہائیز ایکول لوز دیکھیں گے. اس کے بعد کوئی فیک ایم ایس ایس بنا ہے، اس کے بعد کوئی ڈسپلیسمنٹ ہے، کوئی ریٹریسمنٹ ہے. یہ ساری چیزیں اس کے بعد کی ہیں. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے ٹائم. تو امید ہے آپ کو میری بات یہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو وہ کہتا ہے فوکس آن کی سیشنز. آئی سی ٹی کہتا ہے کہ ٹائم آف دا ڈے فوکس کرنا ہے آپ نے. کی سیشنز کیا ہے؟ لنڈن اوپن ہے، نیو یارک اوپن ہے، لنڈن کلوز ہے. پھر دین سیکنڈ پوائنٹ از اسپیسیفک ٹائمز آر وین لیکوڈیٹی انجیکشنز ہیپن اینڈ سیٹ اپس آر موسٹ ویلڈ. وہ کہتا ہے کہ جو ٹائم جب لیکوڈیٹی سیک ہو چکی ہوتی ہے، ایس ایل ہنٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو مارکیٹ سیٹ اپ بناتی ہے وہ بہت زیادہ ویلڈ ہوتا ہے. اس کے جو پرسیجن ویلیو ہے وہ تقریباً 80-90% ہے. پانچواں پوائنٹ ہے آرڈر بلاکس. آئی سی ٹی نے ہی یہ انوینٹ کیا تھا. آرڈر بلاک کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا کو آرڈر بلاک کا نہیں پتہ تھا. سب سے پہلے جو آرڈر بلاک کا کنسیپٹ ہے، یہ جو ریجیکشن بلاک ہے، آرڈر بلاک ہے، یہ جو جتنی بھی ٹائپس ہیں آرڈر بلاک کی، یہ آئی سی ٹی نے انوینٹ کی تھی. آرڈر بلاک کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایریاز ویئر انسٹیٹیوشن پلیس لارج آرڈر بیفور پرائس مووز. جہاں آپ کے بہت زیادہ آرڈرز پڑے ہوں گے وہی آپ کا آرڈر بلاک ہے. سیکنڈ پوائنٹ از دیز آر زونز آف انٹرسٹ ویئر اسمارٹ منی ہیز ایکٹیڈ بیفور اینڈ مے اگین. یہ ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں مارکیٹ اگین اینڈ اگین کوئی نہ کوئی وہاں سے ریجیکشن یا کوئی سپورٹ ہے، کوئی وہاں پہ ریزسٹنس ہے، وہاں پڑی ہوتی ہے، وہاں سے پرائس موو کرتی ہے آگے. پھر 6 پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے فیئر ویلیو گیپ. فیئر ویلیو گیپ کیا ہے؟ آئی سی ٹی ہمیشہ فیئر ویلیو گیپ کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے. وہ ہمیشہ انٹری اپنی فیئر ویلیو گیپ کے درمیان میں لگاتا ہے کہ جب کوئی فیک موو ہوگا، فیک مارکیٹ سٹرکچر ہوگا، اس کے بعد جو ڈسپلیسمنٹ ہوگی، ڈسپلیسمنٹ کے دوران کوئی فیئر ویلیو گیپ بنتا ہے، وہاں وہ انٹری ایگزیکیوٹ کرتا ہے. تو اس سے پھر وہ ایک پرائس سموتھلی موو کرتی ہے ٹورڈز ایکسٹرنل لیکوڈیٹی یا ایکسٹرنل لیکوڈیٹی. اس کے بعد ہم آگے جا کے اس کو ڈسکس کریں گے. پھر 7واں پوائنٹ وہ کہتا ہے پیشنس اینڈ پریسیجن. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی سیٹ اپ مکس کر دیا
اگر آپ نے لنڈن سیشن یا لنڈن اوپن میں کوئی بھی سیٹ اپ مس کر دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پھر ایموشنل میں آ کر کوئی نہ کوئی ٹریڈ لگا دینی ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ نے پھر ڈسپلن دکھانا ہے. اگر آپ نے ڈسپلن نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ٹریڈنگ چھوڑ دیں, آپ کا کام ہی نہیں ہے ٹریڈنگ کرنا. تو بہتر یہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ٹریڈنگ لیو کر دیں اور کوئی اور کام کر دیں. اگر آپ ڈسپلن نہیں ہیں, سب سے پہلے آپ کو اپنے ڈسپلن پہ بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی, اس کو بہت زیادہ اہمیت دینی پڑے گی, تبھی جا کے آپ مارکیٹ میں یا ٹریڈنگ میں کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ کہتا ہے ویٹ فار دا آئیڈیل سیٹ اپ. اور دوسرا پوائنٹ وہ کہتا ہے نو چیزنگ ٹریڈس اور اوور ٹریڈنگ. آپ نے دن میں 2 سے 3 ٹریڈس کرنی ہے جسٹ, وہ بھی اگر آپ کو ایک ویلڈ سیٹ اپ ملتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک پوائنٹ دیکھا ہے کہ یہاں سے مارکیٹ بن گیا ہے اور باقی نہ ٹائم دیکھا ہے آپ نے, نہ آپ نے کوئی اسٹرکچر دیکھا ہے جو ویلڈ اسٹرکچر ہوتے ہیں. آپ نے ہمیشہ 2 سے 3 ایویڈنس دیکھنے ہیں مارکیٹ میں, اس کے بعد اپنی ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرنی ہے. اور 8واں پوائنٹ وہ کہتا ہے کہ آپ نے انڈیکیٹر استعمال ہی نہیں کرنا. آئی سی ٹی از اے پیور پرائس ایکشن ٹریڈر. وہ کہتا ہے چارٹس آر کلین, نو انڈیکیٹرز, ایوری ڈیسیژن از بیسڈ آن پرائس اسٹرکچر اینڈ لیکوڈیٹی پرنسپلس. آئی ہوپ آپ کو آئی سی ٹی کی جو فلاسفی ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی.